کہ معیشت کی بحالی کے اقدامات رنگ لانے لگے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 100 انڈیکس 6.5 سال کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا ہے۔ 50,000 پوائنٹس کی حد بھی عبور کر گیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے، سید رضوان عالم نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رضوان، مارکیٹ کی کیا سچویشن ہے؟ بالکل، دیکھیں میں اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہوں۔ 12واں مسلسل ٹریڈنگ سیشن ہے کہ جس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے آج 50,000 پوائنٹس کی حد کو ایک بار پھر عبور کیا ہے۔ یہ سال 5 مہینے بعد یہ سطح ہم نے دوبارہ اسٹاک مارکیٹ میں دیکھی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امین یوسف، سابق ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج۔ ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ مسلسل مارکیٹ تیز ہے اور آج تو مارکیٹ نے 50,000 کا لیول بھی دیکھ لیا۔ جی امین بھائی۔ دیکھیں، ایک تو آپ کی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، پلس آپ کی جو پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہیں، پلس لگ رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بہت بڑا کٹ آئے گا، 2.5% کا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں سیمنٹ سیکٹر میں ریلی دیکھنے میں آ رہی ہے، آئل سیکٹر میں بھی ہے، پلس گیس کی پرائسز بھی بڑھ رہے ہیں، تو اس کا امپیکٹ بھی جو گیس سے ریلیٹڈ سیکٹر ہے اس پہ آ رہا ہے۔ تو لگ رہا ہے کہ یہ برقرار رہے گا، اور پلس روپیہ آپ کا جو ہے نا اسٹرانگ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے روپیہ اسٹرانگ ہو رہا ہے، اس مارکیٹ ایک طرح سے ایڈجسٹمنٹس کر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیزی برقرار رہے گی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ 53,000 کا ایک دفعہ انٹر ڈے جو ہائی تھا وہ بھی مارکیٹ ایک دفعہ بریک کرے گی، اور لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں برقرار رہیں گی۔ صحیح ہے، بہت شکریہ آپ کا رضوان عالم۔ آپ موجود تھے امین یوسف صاحب کے ساتھ، اور اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ عقیل کریم ڈیڈی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عقیل کریم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ مارکیٹ کی کارکردگی اتنی بہتر ہو جائے گی یہ تو خیر گزشتہ چند دنوں سے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے اندازہ بھی نہیں لگایا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات اس کی بن رہی ہیں، اور کیا یہ سٹیبل رہے گی اب؟ دیکھیں، بالکل رہے گی۔ مارکیٹ میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ مارکیٹ کے کارپوریٹ ریزلٹ بہت اچھے آ رہے ہیں۔ دوسری یہ بات ہوئی ہے کہ ڈیسیژن میکنگ شروع ہو گئی ہے۔ آپ نے فیول وغیرہ کی پرائس بڑھائی، آپ گیس کی پرائس بڑھا چکے ہیں، آپ نے اسمگلنگ کو کنٹرول کیا ہے، آپ نے روپی اسٹرانگ ہوا ہے، آپ کے پی آئی بیز اور ٹی بل کے ریٹ نیچے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ریونیو ٹارگیٹ بھی اچیو ہو رہا ہے۔ پچھلا ریمیٹنس کا جو مہینہ تھا پچھلے سے پچھلا بہتر ہوا تھا، اس سے زیادہ بہتر آج دکھ رہا ہے۔ آئی ایم ایف سے آپ کی نیگوشیشن ہو گئی ہے۔ آپ کے پاس جتنے بھی جو ڈالر جو ریمیٹنس ہونے تھے وہ لائن میں تھے، وہ سب اسٹیٹ بینک نے کلیئر کر دیے ہیں، اور اسٹیٹ بینک اس وقت منی چینجر کو اور سب کو مانیٹر کر رہا ہے باقاعدہ ایز اے ریگولیٹر۔ پہلے جب ان سے ہم بات کرتے تھے تو ان کے منہ سے ایک جملہ نکلتا تھا، فری مارکیٹ ہے، تو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ کوئی فری مارکیٹ نہیں ہوتی، ریگولیٹر کا رول ہوتا ہے اسپیکولیشن کو روکے۔ تو اب بڑے عرصے کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسپیکولیشن کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں، اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک میں اکویٹی مارکیٹ بھی پرفارم کرنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ فردر اسی طرح چلتا رہا تو انشاءاللہ تعالی مارکیٹ کی پرفارمنس بھی دیکھیں گے اور اکنامی کے نمبر بھی اچھے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور آنے والے دنوں میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ٹی بل پی آئی بی کے اگر ریٹ سیکنڈری مارکیٹ میں نیچے آئے ہیں تو یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اب آپ کا کائبو ریٹ گرے گا، انٹرسٹ ریٹ آپ کے نیچے آئیں گے، انفلیشن کے نمبر بھی نیچے آئیں گے۔ اب آپ اگر رائس وغیرہ کی پرائز اٹھا کے دیکھیں تو اچھی خاصی پرائز گری ہے۔ اگر آپ ویٹ کی پرائز دیکھیں تو آل ٹائم ہائی ہو گئی تھی 137 روپے، آج 95 پہ آئی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف آپ ایڈیبل آئل کو اٹھا کے دیکھیں، اس کی بھی اچھی خاصی پرائز گری ہے۔ تو پازیٹیو چیزیں ہونا شروع ہوئی ہیں، اور اس کے ریزلٹ فردر بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے نمبر اگر آپ کل اٹھا کے دیکھیں تو وہ بھی بڑے اچھے نمبر آئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو کمبائنڈ ہوئی ہیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے۔ پہلے لوگ ڈالرائزیشن کی طرف بھاگ رہے تھے کہ ڈالر خرید لو بس ختم۔ اب لوگوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، جس کے پاس ڈالر پڑا ہے وہ فکر مند ہے کہ میں انویسٹمنٹ کیسے کروں۔ تو ان کو اگر کہیں ایگزٹ راستہ مل جاتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ سسٹم میں پیسہ فردر آئے گا۔ ٹھیک، عقیل کریم ڈیڈی صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ عارف حبیب صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عارف صاحب، ایک بہت بڑا سنگ میل ہے جو ہم نے عبور کیا ہے، 50,000
की जो हद थी 6.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त मार्केट ट्रेड कर रही है। लेकिन एक आम आदमी का तासुर ये है कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, फिर उसके बाद उसने नीचे गिरना होता है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये अब जो हद है मार्केट की, ये इससे आगे जाएगी, इसके ऊपर स्टैंड करेगी, और आने वाले दिनों में क्या समझते हैं आप, 100 इंडेक्स और ऊपर जाएगा? जी, जब आपने ये जुमला इस्तेमाल किया ना कि बहुत बड़ा संग मील उठ गया, बहुत बड़ा संग मील नहीं है ये तो। आई थिंक जिस किस्म की वैल्यूएशंस हैं वो बहुत लो हैं, इसमें और जो है वो बेहतरी की गुंजाइश है। जिस तरह ये अभी रुपए डॉलर में की वैल्यू में जो है वो स्टेबिलिटी आई है, तो फर्स्ट टाइम आज आपने देखा होगा कि जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो 8% का मंथ ऑन मंथ हुआ है। तो चीजें अगर इसी तरह राइट डायरेक्शन में रही और ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड और ईरान बॉर्डर ट्रेड और इस पर भी जो है वो क्रैक डाउन जारी रहा, तो वो लोकल इंडस्ट्री को फायदा होगा, सेंटिमेंट उससे बेहतर होगा। तो लोगों ने जो डॉलर वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते थे वो उनके लिए अब वो वायबल नहीं होगा। तो फिर जाहिर ऑब्वियस चॉइस होगी उनकी, वो इक्विटी मार्केट होगी, सिक्योरिटीज मार्केट होगी। तो उसमें इंशाल्लाह मुझे ये लगता है कि जो जिस किस्म के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं ये सस्टेनेबल लगता है इंशाल्लाह। सही, ठीक है, बेहद शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और अकील करीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया, गुफ्तगू की।